الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، اللہ جل جلالہ نے اس دنیا کی، اس جہان کی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ جو انسان اس زمین پر زندگی گزارے گا اس کو پریشانی اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ یہاں کا قانون ہے، قانون فطرت ہے. دنیا میں کوئی انسان اس قانون سے مستثنی نہیں ہے، یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام بھی اس قانون سے مستثنی نہیں ہیں. جو انسان اس زمین پر سانس لے رہا ہے، جس نے یہاں زندگی گزارنی ہے، اس کو پریشانی، مصیبت، تکلیفیں، اذیتیں، دکھ، درد، الجھنیں یہ اپنے مقدر اور حصے کی دیکھنی پڑنی ہے. جس مسلمان کو اس قانون کی سمجھ ہے وہ مصیبتیں اور پریشانیوں کے سفر سے کامیابی سے گزر جاتا ہے. جس مسلمان کو اس فطری قانون کی سمجھ نہیں، علم نہیں، پتہ نہیں، اس کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ مجھے اپنے مقدر کے اس مرحلے سے کیسے گزرنا ہے، وہ مسلمان ٹوٹ جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بعض مرتبہ لوگ خودکشی تک پہنچ جاتے ہیں
چونکہ وہ اس دنیا کی اس فطرت کو نہیں سمجھتے۔ جیسے ہمارے خطے میں گرمی کا سیزن چل رہا ہے، ہر کسی کو پتہ ہے کہ اب موسم گرم ہے، ہمارے ملک کے حالات کے اعتبار سے لائٹ کبھی بھی جا سکتی ہے۔ لائٹ جانے پر کسی کو غصہ نہیں آتا، چونکہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی کبھی بھی لائٹ جا سکتی ہے۔ آج کل یہ آندھیوں کے دن ہے، سب کو پتہ ہے کبھی بھی آندھی آ سکتی ہے، اور ہمیں پتہ ہے موسم گرم ہے، کہیں بھی گرمی سے واسطہ پڑ سکتا ہے، تو ہم ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں۔ اور اگر کہیں باہر جاتے ادھر ادھر گرمی لگے بھی ہم کہتے ہیں بھائی موسم ایسا ہے اب تو گرمی لگنی ہے، ہم ذہنی طور پر تیار ہیں، اس لیے جیسے کیسے اس مرحلہ سے اپنے آپ کو گزار لیتے ہیں۔ یہی معاملہ جو ہے یہ مصیبتوں کا ہے۔ انسان کو کبھی اولاد کی طرف سے پریشانی ہے، کبھی کاروبار کی طرف سے پریشانی ہے، کبھی اپنی صحت کی طرف سے پریشانی ہے۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں، قرآن کریم نے بیان فرمایا وہ جگہ جہاں کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھنی پڑے گی وہ جنت ہے۔ قرآن جنت کے بارے میں ایک جگہ فرما رہا ہے لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، تم جنت میں جا کر کوئی بات اپنے مزاج کے خلاف نہیں سنو گے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہم السلام پر آتی ہیں، کوئی نبی ایسا نہیں جس پر مصیبتیں نہ آئی ہوں۔ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کے بہت ہی لاڈلے پیغمبر ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عجیب شان دی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، ہم اگر یوں کہیں نا، اگر یوں کہیں اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا فضل ایسے فرما جیسے فلاں پر فرمایا ہے، تو کافر ہو جائیں گے۔ یہ عزت صرف ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ ہم درود میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آگے کما صلیت علی ابراہیم۔ اے اللہ ہمارے آقا پر اسی طرح رحمت اور برکتیں اتار جس طرح کس پر اتاری ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام پر۔ اللہ نے وہ عزت دی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر غور کر لو، کتنی تکلیفیں ہیں، ہم تو تصور ہی نہیں کر سکتے بھائیو۔ قرآن نے خود ایک جگہ کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم کو اس کے رب نے بڑی آزمائشوں میں رکھا۔ عراق سے جب نکلے پہلی آزمائش یہ آئی، نبی فطری طور پر اللہ کی توحید پر پیدا ہوتا ہے، آنکھیں کھولی دیکھا والد بت ساز کی وزارت ہے والد کے پاس، سارے بت نمرود کی بارگاہ میں جتنے بھی پیش ہوتے ہیں والد بناتے ہیں۔ اور تاریخی اسرائیلی روایات میں ہے ابراہیم علیہ السلام بچے تھے، اسرائیلی روایات میں ہے یہ، ان کے ابا بت بنا کے، بت کی دکان تھی، ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیتے تھے کہ بت بیچو۔ اب نبی فطری طور پر پاکیزہ طور پر بھائی کیا ہوتا ہے؟ شرک سے پاک ہوتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام دکان پہ بیٹھے ہیں، بچے ہیں، لوگوں کی کہہ رہے ہیں لوگوں ایسے بت اور ایسے خدا خرید لو، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، لوگوں وہ خدا لے لو جو نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کے پاس شکایت گئی کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، ان کے ابا نے دکان سے اٹھا لیا کہ میرا سارے کاروبار کا بیڑا غرق کرے گا۔ پورا خاندان شرک پر۔ نبوت ملی، نبوت کا اعلان کیا، پوری حکومت دشمن، یہاں تک کہ آگ میں پھینکا گیا۔ آگ سے سلامتی کے ساتھ نکلے، حکم ہوا اب اپنا خاندان چھوڑ دو۔ خاندان چھوڑنا آسان نہیں ہے، خونی رشتے چھوڑنا آسان ہے، اللہ نہ کرے یہ آزمائش جس پر آئی ہوتی ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا جی اب چھوڑ دو، یہاں سے جاؤ۔
ابراہیم علیہ السلام اس طرح نکلے، بیوی حضرت سارہ ساتھ ہیں، بھتیجے یا بھانجے حضرت لوط جو اس وقت تک نبی نہیں تھے وہ ساتھ ہیں، وہاں سے نکلے، راستے میں ایک اور مشرک کے پاس پھنس گئے، دوسری مصیبت آئی، اور جا کے شام میں آباد ہوئے، اللہ جل جلالہ کی طرف سے وہاں آزمائشیں آئیں، پھر اللہ کی طرف سے اولاد، دوسری شادی سے دوسری بیوی سے اللہ نے اولاد دے دی، اور بڑھاپے میں اولاد ملی۔ بڑھاپے میں جیسے جیسے انسان عمر آگے بڑھتی ہے بچوں سے انہیں زیادہ ہوتا ہے، بڑھاپے کی اولاد ملی، حکم ہوا جاؤ بیوی اور بچے کو بواد غیر ذی زرع وہاں چھوڑ کے آؤ، اور وہاں چھوڑ آئے، پھر حکم ہو گیا خود ساتھ نہیں رہ سکتے واپس جاؤ، شام چلے گئے، اور پھر حکم ہوا اپنی مرضی سے ملنے کے لیے آ بھی نہیں سکتے، کبھی کبھار ملنے کے لیے آ سکتے ہیں، اور جب ملنے کے لیے آئے اتنا عرصہ کے بعد بڑھاپے کی اولاد کو ملنے کے لیے آئیں، اور ابھی ایک دو دن ملے ہی ہوں، اوپر سے خواب دکھا دیا جائے کہ اس بچے کو جس کو بڑی آرزوؤں سے مانگا ہے اب اس کو کیا کرو، ذبح کرو، اب کیا کرو، ذبح کرو۔ اپنے بچے کو، ہمارے یہاں ایک صاحب جانور پالتے ہیں قربانی پر، بڑے بڑے خوبصورت بچے پالتے ہیں، بیچ دیا، لاہور دوست ان کو لے گئے خرید کے، وہ چھوٹ گیا، قابو آئے نہ اس کے پاس آئے، یہ گئے، اور انہوں نے جیسے ہی اپنے اس کے بچے کو دیکھا، اور جس نے پہلے 2-3 بندوں کو زخمی کر دیا تھا، ایک کا بازو توڑ دیا تھا، جب یہ گیا سارے کہنے لگے بابا جی اندر نہ جایا جائے، اس نے کہا کوئی بات نہیں، گیٹ کھولا، وہ اپنے ہاتھوں کا پالا ہوا آ کے بیٹھ گیا، یہ آرام سے کہا یہ لو ذبح کر لو۔ بابا جی نے کہا میرے سامنے نہ اس کو رسی باندھنا نہ ذبح کرنا، میرے سامنے نہ اس کو رسی باندھنا نہ ذبح کرنا، میں نے اچھی طرح باندھ کے دے دیا، میں یہاں سے چلا جاؤں۔ وہ بابا جی کو پانی لگے پلانے، انہوں نے سمجھا پتہ نہیں بابا جی ویسے ہی کہہ رہے ہیں، بابا جی کے سامنے رسیاں باندھ کے جیسے ہی جانور کو گرایا بابا جی بھی گر گئے، کہنے لگے میں اس کو ان جانوروں کو اولاد کی طرح پالتا ہوں، میرے سامنے اس کو رسی نہ ڈالو، میں یہاں سے چلا جاؤں، پھر جو مرضی کرنا۔ تو اپنے ہاتھوں سے جانور پالا ہوا ذبح نہیں ہوتا، 4 دن گھر میں مرغیاں رکھ لو، ان کو ذبح کرنے کو جی نہیں چاہتا، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا بیٹے کو ذبح کرو۔ تو بھائی آزمائشیں آ رہی ہیں کہ نہیں؟ تو بھائی میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے اس دنیا کا قانون بنایا ہے، یہاں مصیبتیں ہر انسان کے حصہ کی اس کو پہنچنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو، یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لو، ایک بیٹا جدا ہوا، 40 سال جدا ہوا، دوسرا بیٹا جدا ہو گیا، بیٹے کے غم میں عظیم الشان پیغمبر، ایک نبی کا بیٹا، ایک نبی کا پوتا، ایک نبی کا باپ، بھائی اس سے کوئی مقرب ہو سکتا ہے؟ یعقوب علیہ السلام ایک نبی کے بیٹے اور ایک نبی کے پوتے اور ایک نبی کے بھتیجے اور ایک نبی کے باپ، بھائی اتنی فضیلتیں ہیں کسی کے پاس؟ باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، چاچا بھی نبی، بیٹا بھی نبی، لیکن بیٹے کی جدائی میں 40 سال روتے روتے آنکھیں بنائی چلی گئی، اس بیٹے کو تلاش کرتے کرتے دوسرا بیٹا وہ بھی گیا، اور بڑھاپے میں جا کے دوبارہ اولاد ملی، یہ چھوٹی مصیبت ہے؟ تو بھائی میں یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں، ہر مسلمان کے اندر یہ سمجھ ہونی چاہیے، اگر یہ سمجھ نہیں ہوگی مجھے اور آپ کو حالات توڑیں گے، مایوس کریں گے، پریشان کریں گے، میں اور آپ پریشان ہوں گے۔ تو بھائی پہلا سبق یہ ہے، اس دنیا میں ہر انسان کو مصیبتوں سے واسطہ پڑتا ہے، پریشانیوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اگر آپ دیندار ہیں، دین کے خادم ہیں اور بے لوث دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو اپنے آپ کو اچھی طرح تیار کر لیجئے، آپ کو بہت کچھ سننا پڑے گا، آپ کو بہت کچھ دیکھنا پڑے گا، آپ کو بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ کی زمین پر دین کے سب سے بڑے علم بردار انبیاء ہوتے ہیں،
कम नबी ऐसे हैं जिनको हिजरत ना करनी पड़ी हो, बल्कि अक्सर नबियों को अपना वतन छोड़ना पड़ा। बाज़ नबियों को तो 3-3 मरतबा, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को तो 3-3 हिजरतें करना पड़ी। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन आपकी बेटियां रुल गई हिजरत में। पहले हबशा की तरफ हिजरत की, फिर मदीना की तरफ हिजरत की, और ख़ुद हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए। बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब मक्का ही में फंसी रही, बदबख्तों ने हिजरत नहीं करने दी। और जब हिजरत करने लगे तो अबू जहल ने कहा मोहम्मद की बेटी इज़्ज़त से निकल जाए हमारे अंदर से, ये कैसे हो सकता है। अपने गुमाश्ते को इशारा किया। हज़रत ज़ैनब उम्मीद से थी, वो ताक में रहा। जब ऊँट पर बैठने लगी, सेट हो रही थी, तो अचानक ऊँट को नेज़ा मारा। ऊँट यकदम बिदका, हज़रत ज़ैनब औ गई। उम्मीद से भी हमल भी साक़ित हो गया, शदीद ज़ख्मी हो गई। इसी आप देख लीजिए ये औरत की कैसी नाजुक हालत होती है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा मदीना मुनव्वरा इसी हालत में पहुँची हैं, ज़ख्मी है, और मदीना रोती रहती थी। और इसी ज़ख्म में आकर हज़रत ज़ैनब जो हैं वो वफ़ात पाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी इस आज़माइश से गुज़र कर अल्लाह के नबी के सामने दुनिया से रुखसत हुई है। तो भाइयों, अब तक 2 बातें हो गई। ये दारुल मिहन है, ये जहान दारुल मसाइब है, ये परेशानियों की जगह है। हर किसी को यहाँ परेशानियाँ मुसीबतें देखनी पड़ेंगी। अगर आप दीनदार हैं, दीन के खादिम हैं, जितने बड़े मुखलिस हैं, आपको उतनी ही बड़ी आजमाइशों से आप हर मुसलमान जानता है। बिलाल हबशी जैसे जिसके कदमों की आहट अल्लाह के नबी जन्नत में सुने, लेकिन आप सबको पता है मक्का में लेटाकर हज़रत बिलाल हबशी पर कौन कौन सा जुल्म और ज़्यादती नहीं होती थी। अगर आप दीनदार हैं या दीन के खादिम हैं तो फिर आपको और मुसीबतें आएंगी। अब जब हम ये बात समझ गए तो अगली बात ये है कि हमने इन मुसीबतों का मुकाबला किस तरह करना। असल सबक ये है, इन मुसीबतों से निकलना किस तरह है, इन मुसीबतों से निकलना किस तरह है। क़ुरआन करीम ने इरशाद फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, आप सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। अल्लदीना इदा असाबतहुम मुसीबा, जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो फ़ौरन कहते हैं इन्ना लिल्लाह, मैं तो अल्लाह का हूँ। मैं तो किसका हूँ? अल्लाह की मिल्कियत हूँ, अल्लाह की मखलूक हूँ, अल्लाह की ममलूक हूँ। मेरा रब अल्लाह है, मेरा कफ़ील और मुतवल्ली और सरपरस्त, मेरा आका, मेरा माबूद, मेरा मसऊद, सब कुछ अल्लाह है, मैं तो अल्लाह का हूँ। अब ये मुसीबत किसकी तरफ से आ रही है भाई? अल्लाह की तरफ से। तो जब मैं अल्लाह का हूँ, मैं अल्लाह का अपना हूँ, वो अल्लाह मेरे ऊपर जब मुसीबत भेज रहे हैं वैसे तो नहीं भेज रहे, इसमें मेरे लिए फ़ायदे हैं। वो क्या करता है? इन्ना इलैहि राजिऊन, फ़ौरन किसकी तरफ रुजू करता है? अल्लाह की तरफ रुजू करता है, फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करता है। तो मुसलमान का सबक, मोमिन का सबक ये है, उस पर जब मुसीबत आए वो मखलूक को ना देखे, वो बंदों को ना देखे, वो किसके सामने रुजू करे? अल्लाह के सामने रुजू करे। और ये जो अगर वो ये 2 काम कर ले, अल्लाह की तरफ रुजू करे, मैं आपसे भाई अल्लाह और उसके रसूल की बात पर 100% एतिमाद करते हुए आपसे ये बात अर्ज़ करता हूँ, अगर मुसीबत में हम अल्लाह पर एतिमाद करना सीख लें, अल्लाह की कसम इस मुसीबत के बाद अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए इज़्ज़त की, फरावानों की, अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल देंगे। अपनी रहमत के क्या कर देंगे? हाँ, इसलिए मुसीबत भेजी जाती है, इसके दुनियावी फ़ायदे भी हैं, इसके उखरवी फ़ायदे भी हैं। कुछ उखरवी फ़ायदे सुन लीजिए, फिर दुनिया के फ़ायदे सुन लीजिए। नबी करीम सही बुखारी की रिवायत है, सही बुखारी में है, हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जल्ल जलालुहु अपने जिस बंदे से खैर का इरादा कर लेते हैं उसको मुसीबत में मुब्तला कर देते हैं। भाई सुन रहे हैं, हुजूर सही बुखारी में है, रावी कौन है? हज़रत अबू
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے پر خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ میں نے بڑی مرتبہ آپ کو بتایا اللہ کے نبی بعض مرتبہ قرآن کا بھی اسلوب یہ ہے، قرآن میں یہ اسلوب جگہ جگہ ہے اور حدیث میں بھی ہے، بعض مرتبہ آدھی بات کہی جاتی ہے، آگے والی آدھی بات عقل مندوں پر چھوڑ دی جاتی ہے، عقل مندوں پر چھوڑ دی جاتی ہے کہ آگے والی بات وہ خود سمجھ لیں گے۔ قرآن کریم اکثر جگہ آدھی بات کہہ دیتا ہے اور آدھی بات سامعین کے فہم پر چھوڑ دیتا ہے کہ آگے والی اگلی بات خود، مثلا قرآن کریم نے فرمایا اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اگلا جملہ خود آگے اللہ کیا کریں گے، تو اللہ کے نبی نے آدھی بات فرمائی، اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اللہ جل جلالہ مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس کا اگلا جملہ کیا بنتا ہے، جو بندہ اللہ کی نظر سے گر جائے، جس پر اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ اس پر مصیبتیں نہیں بھیجتے۔ دیکھو بھائیو، ہم پر کبھی یہ مصیبت آئی ہے اس مجمع میں کہ 2 دن کھانا نہ ملا؟ ہم نے تو زندگی میں دیکھی نہیں۔ کبھی بھی ایسا وقت بھی نہیں آیا، میرے اوپر تو نہیں آیا، میں مسجد کا ملا ہوں اور معاشرے میں سب سے زیادہ مالی اعتبار سے کمزور مسجدوں کے ملا کو سمجھا جاتا ہے، لیکن میں تو قسم کھاتا ہوں میرے اوپر زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ میرے پاس ایک وقت کا کھانا ہو دوسرے وقت کا نہ ہو، ایسا نہیں آتا۔ مہینے کا کھانا ہوتا ہے، مسئلہ نہیں ہوتا، 6 ماہ کے لیے رزق پڑا ہوتا ہے، 6 ماہ۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا وقت آیا کہ نہیں؟ ایسا وقت آیا، ابو ہریرہ جیسے بھوک سے گر پڑے، ابو ہریرہ جیسے بھوک سے گر پڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عید کے دن لباس نہ ہو۔ حضرت عائشہ، ترمذی میں حضرت عائشہ فرمائش کریں اللہ کے حبیب فلاں یہودی کی دکان سے قرضے کے اوپر 2 چادریں لے لیجیے، آپ کے سارے کپڑے پرانے۔ فرمایا عائشہ کیا ہم نے تو آپ سب میں سے شاید آج تک کبھی بھی عید پر پرانا کپڑا پہننے کی نوبت نہیں آئی، الحمدللہ عید پر میرے لیے پتہ نہیں یہ بات مجھے کہنی چاہیے کہ نہیں، بہت سے دوستوں کی فرمائش ہوتی ہے مجھ سے میرا سوٹ پہن کے آپ نے عید پڑھانی ہے۔ اب وہ 4 بندے جمع ہو جاتے ہیں، میں یار پہلے ایک دوست نے کہہ دیا، یار پہلے ایک دوست نے کہہ دیا، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ ایسا تو ہوا عید کے اوپر 4 جوڑے نئے سلوائے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پرانے کپڑوں میں عید پہن لی ہو، عید کر لی ہو۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عید والے دن نئی چادریں نہیں ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر مصیبت بھیجتے ہیں۔ اور ابو داود کی روایت یہ ہے، یہ حدیث کے 4 درجے کی کتاب ہے، ابو داود میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندہ مومن کے لیے جنت میں ایک بہت اونچا مقام متعین کرتے ہیں کہ میں نے اس بندے کو جنت کی یہ اونچی منزلیں دینی ہیں، لیکن دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ یہ بندہ مومن اپنے عملوں سے اس مقام تک پہنچ نہیں پاتا۔ اللہ جل جلالہ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرا بندہ ہے، میں نے تو اس کو جنت الفردوس میں اس کے لیے پلاٹ رکھا ہوا ہے، اس کا محل وہاں تعمیر ہے، اس نے تو اللہ کے نبی کے پڑوس میں جانا ہے، اس نے تو جنت الفردوس کے اونچے مقاموں میں جانا ہے، لیکن اس کے اب عمل جو ہیں وہ نیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو کسی مصیبت سے گزار دو، اس کو کیا کر دو، کسی مصیبت سے گزار دو، کسی ازمائشوں سے گزار دو، اس کا عمل اس قابل نہیں ہے، اس کو ازمائشوں سے گزار کر جنت کے اونچے درجوں کے قابل بنا دو، جنت کے اونچے درجوں کے قابل بنا دو۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، میں نے بہت مرتبہ یہ بات یہاں عرض کی ہے، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کے اوپر بیماری اور آخری وقت میں مشکل حالات نہ آئے ہوں، کوئی نبی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کتنے دن بیمار رہے؟ 14 دن، میں بارہا بیان کرتا ہوں۔
آخری وقت میں اللہ کے نبی کو بخار نے اتنا توڑا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بخار کی وجہ سے ٹوٹ کر رہ گئے۔ اور یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک محلہ سے گزر رہے تھے۔ حضور کے زمانے میں محلے اس طرح گنجان نہیں ہوتے تھے، اللہ کے نبی کے زمانے میں ہر قبیلے کا 6 گھر یہاں، 8 وہاں، 7 وہاں، 3 ادھر، اس کو محلہ کہہ دیا جاتا تھا۔ ام صائب ایک صحابیہ ہیں، اللہ کے نبی ان کے گھر کے پاس سے گزرے، دیکھا سارے گھر والے اکٹھے ہیں اور ام صائب جو ہیں وہ تھر تھر کانپ رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا اس کو؟ کہا اللہ کے نبی اتنا شدید بخار ہے، یہ کانپ رہی ہیں۔ اور جس نے یہ کہا اس نے یہ بھی کہا اللہ بخار کا برا کرے کہ اس نے ان کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے پتہ ہے اس بخار کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں؟ تجھے پتہ ہے اس کے بخار کی وجہ سے اس کے گناہ؟ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ کے نبی کو اتنا شدید بخار تھا اللہ کے نبی کو آخری دن۔ اللہ کے نبی دعا، یار جس صحابی کی میدان احد میں آنکھ نکل کر باہر ڈیلا آ گیا، اللہ کے نبی نے واپس رکھ کے تھوک لگا دیا، اسی وقت ٹھیک ہو گیا، اور بڑھاپے میں بھی اس آنکھ سے زیادہ نظر آتا تھا۔ یہ ہستی اللہ کو کہتی ہے اللہ میرا بخار ٹھیک کر دے، تو اللہ بخار نہ ٹھیک کرتے؟ کیوں بھائی؟ محمد ابن مسلمہ گر پڑے، ٹانگ ٹوٹ گئی، اللہ کے نبی کے پاس لایا گیا، ہڈی ٹوٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہڈی کو سیدھا کیا، اپنا لعاب لگا دیا، کہا ذرا اٹھو۔ محمد ابن مسلمہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا چلو چل پڑے، کوئی درد نہیں۔ جس ہستی کے لعاب مبارک میں یہ برکت ہو کہ وہ اسی وقت ہڈی کو جوڑ دے، تو وہ ہستی اللہ کو کہے یا اللہ میرا بخار توڑ دے، اللہ بخار نہ توڑیں گے؟ اللہ کے نبی کو پتہ تھا یہ بخار کس لیے ہے، یہ بخار کس لیے ہے۔ میرا اللہ مجھے اپنے قریب کر رہا ہے، میرا اللہ مجھے کیا کر رہا ہے؟ اپنے قریب کر رہا ہے۔ تو اس لیے بھائی اللہ اس دنیا میں رہتے ہوئے مصیبتیں، پریشانیاں، کاروبار خدشے، کبھی بیٹی کی طرف سے مصیبت آ گئی، کبھی بیٹا کی طرف سے مصیبت آ گئی، کبھی اپنے جسم پر بیماری آ گئی، کرنے کا کام یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ یہ مصیبت میرے اللہ کی طرف سے ہے، 3 باتوں کے علاوہ چوتھی نہیں ہے، نہ 2 ہیں۔ مصیبت آتی ہے، حدیث میں ہے، یا وہ مصیبت گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، یا وہ مصیبت بلندی درجات کا ذریعہ بنتی ہے، یا وہ مصیبت اس لیے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی عزت میں، اس کے احترام میں، اس کی برکات میں، اس کی نعمتوں میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی نعمتوں میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مصیبتوں سے گزارتے ہیں، آزمائشوں سے گزارتے ہیں، اور ہر بندہ کو گزرنا پڑتا ہے۔ اس لیے جب مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ مصیبت سے دل کو نرم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مصیبت میں بندے کے دل کو کیا کر دیتے ہیں؟ عام معاشرے میں دیکھیں گے ہم کسی مصیبت کے آنے سے پہلے اللہ کے اتنا قریب نہیں ہوتے جتنا مصیبت میں اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ کیوں بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ مصیبت میں جتنا بندے کا دل نرم ہوتا ہے، بلکہ اہل علم نے لکھا ہے کہ مصیبت میں اللہ تعالیٰ مصیبت کے ذریعے انسان کے دل میں وہ استعداد پیدا کر دیتے ہیں جس سے وہ اللہ کی رحمت اور فیضان کو سنبھال سکتا ہے۔ اللہ جل جلالہ مصیبت سے گزارتے تواضع پیدا کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو آپ دیکھیں گے مصیبت سے گزرے، ان میں عاجزی پیدا ہو گئی، ان میں کیا پیدا ہو گئی؟ عاجزی پیدا ہو گئی۔ مصیبت سے اللہ کی طرف رجوع ہو گیا، مصیبت سے دل نرم پڑ گیا، مصیبت میں ان کو اللہ سے دعائیں مانگنے کی عادت پڑ گئی۔ اللہ سے دعائیں مانگ، میں نے بہت سال پہلے ایک صاحب کی ایک بات سنی تھی، ان بیچاروں کا ایسا حادثہ ہوا، موٹر سائیکل کا حادثہ ہوا، کم سے کم تقریباً 6-7 مہینے تو وہ ہسپتال میں رہے، اور ان کے ایک عزیز ڈاکٹر تھے، انہوں نے مجھے کہا مفتی صاحب میں سرجری کے شعبے میں مجھے 20 سال ہو گئے، ہم نے اس بندے کو دوبارہ سیا ہے۔
नौजवान थे तकरीबन 24-25 साल के, बड़े नौजवान, मोटरसाइकिल का एक हादसा हो गया, उनके पूरे जिस्म को दोबारा सिया गया और 7 महीने के बाद जब वो आए तो मैं उनके पास गया, अब भी वो व्हील चेयर पर है। मैंने उनका जिस्म देखा, मैं आपको सच बताऊं कोई हिस्सा ऐसा नहीं जो डॉक्टरों ने दोबारा सर्जरी ना की हो। मैं जब उनसे मिलने गया ना तो हदीस में है मरीज़ के पास जाओ उससे दिल नरम होता है, उससे भाई क्या होता है, दिल नरम होता है। मैं हमारे डॉक्टर दोस्तों से बतौर मजाक करता हूँ, चूँकि मेरा डॉक्टरों में एक दरस होता है, मैंने कहा यार आप सारा दिन मरीज़ों को देखते हो, अगर आपके दिल फिर भी ना नरम पड़े और जहन्नुम को देख के दिल नरम पड़ेंगे। तो मैं उस मरीज़ के पास गया, मैंने उससे काफ़ी बातें की, तो उसने मुझे एक बात कही और मुझे इस बात ने बहुत ही मेरे ईमान को फ़ायदा दिया। उसने कहा मुफ्ती साहब, पहले मैं आज़ा के एतबार से बिल्कुल तंदुरुस्त था लेकिन अपने रब से बहुत दूर था, अब मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ, अब मैं 100% माज़ूर हूँ लेकिन मैं अल्लाह के बहुत करीब हूँ, मैं अल्लाह के बहुत। अब ये दुनिया तो कट ही जाएगी, ये दुनिया तो कट ही जाएगी। तो मुसीबत आती है दिल को नरम करने के लिए, मुसीबत आती है तवाज़ु पैदा करने के लिए। ईमान को नुकसान देने वाले जितनी खराबियाँ और रज़ाइल हैं, ये गुरूर है, ये तकब्बुर है, ये जुल्म है, ये फ़िरौनियत है, ये पैसे का नशा है, ये शराब का नशा है, एक मुसीबत से गुज़र कर अल्लाह ताला इन सारे नशों से दूर कर देते हैं, अल्लाह ताला इन सारे नशों से दूर कर देते हैं, तवाज़ु पैदा कर देते हैं। हकीकत ये है कि मुसीबत एक ऐसा अल्लाह ताला की तरफ से एक इस्लाह का निसाब है कि अल्लाह ताला मुसीबत से गुजार कर बंदे को साफ़ कर देते हैं, बंदे को क्या कर देते हैं। और मैंने अर्ज़ किया अल्लाह का कानून ये है, देखो भाइयों, कोई नेमत मुसीबत से गुजरे बगैर नहीं आती। तवज्जो मेरी तरफ करो, मैंने अभी कहा लाइट तो आती जाती रहेगी भाई, अभी मैंने कहा तवज्जो करो सारा। कोई नेमत अल्लाह ताला मुसीबत से गुजारे बगैर। अभी मुझे कल एक दोस्त ने फ़ोन किया बड़े दुख से, मुफ्ती साहब इतने सालों से हज की दरख्वास्त दे रहा हूँ, पहले मंजूर नहीं हुई थी, मंजूर हुई, ऊपर से कोरोना आ गया और अब हज महंगा हो गया, अब दी है पैसे बड़ी मुश्किल से और बनाए हैं, अब हज ऊपर से ऊपर जा रहा है। मैंने उसे कहा इस पर सब्र करो, अल्लाह ताला कोई नेमत मुसीबत से गुजारे बगैर, अल्लाह ताला औलाद और तरीक़े से भी दे सकता है, लेकिन अल्लाह ताला औलाद माँ को और बाप को बड़ी आजमाइशों से गुजार कर देता है। क्यों भाई, ऐसा है या नहीं? हाँ, आप ज़िंदगी की कोई नेमत नहीं बता सकते, इक्का दुक्का खिलाफ कानून अल्लाह ताला यूँ दे दें, वगरना अल्लाह ताला हर कामयाबी नाकामियों से गुजार कर, इन्ना मअल उसरि युसरा, कुरान कह रहा है अल्लाह ताला ने आसानियाँ तंगियों के साथ रखी, नबियों ने भी आजमाइशें गुजारी, फिर अल्लाह ने फुतूहात का दौर दिया, फिर अल्लाह जल्ला जलालुहू ने एक वक्त वो भी आया, एक वक्त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो भी आया कि खाने के लिए कुछ नहीं है, और हजूर की ज़िंदगी के आखिरी 3 साल वो हैं कि अल्लाह के नबी के यहाँ 400-400 मेहमान हैं, अल्लाह के नबी 400-400 मेहमानों को खिला रहे हैं, 400-400 मेहमानों को खिला रहे हैं। तो अल्लाह जल्ला जलालुहू मुसीबतें भेजते हैं, लेकिन अब जो मेरी हासिल गुफ्तगू, मुसीबत से मादी और उखरवी फ़ायदों से माला माल वो होता है जो 2 काम करे। जब मुसीबत आए फ़ौरन कहे ऐ अल्लाह मैं इस मुसीबत से आपसे सब्र की उम्मीद रखता हूँ। हदीस अल्लाह के नबी ने फरमाया जब भी कोई मुसीबत आए फ़ौरन ये कहिए ऐ अल्लाह मैं इस मुसीबत से आपसे अजर की उम्मीद रखता हूँ, और ऐ अल्लाह इस मुसीबत के बाद आपसे राहत और आसानी का सवाल करता हूँ। हदीस में है जो बंदा मुसीबत आने पर ये 2 बातें कहे, अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी और आखिरत में भी अपनी राहतों से, अपनी नेमतों से ज़रूर मालामाल फरमाएंगे। और इसकी मिसाल ख़ुद कुरान में है, इसके कुरान ख़ुद अय्यूब अलैहिस्सलाम का कुरान ने सूरह अंबिया में ज़िक्र किया है। अय्यूब अलैहिस्सलाम पर कोई मुसीबत आई, कुरान ने उसका ज़िक्र नहीं किया,
میں نے بڑی مرتبہ بتایا، لوگوں میں مشہور ہے کہ ان کے جسم پر کوڑ کا مرض آ گیا، فلاں آ گیا، عجیب عجیب قصے ہیں. یہ سب قصے من گڑت اور فضول ہیں، سب جھوٹ ہیں، اسرائیلیات ہیں، کوئی لینا دینا نہیں. بس کوئی مصیبت آئی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی. اور قرآن کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ ایسی مصیبت آئی کہ ان کے سارے اہل و عیال ختم ہو گئے، ساری اولاد گئی، بیوی بچے گئے، اور سارا مال جاتا رہا. ایوب علیہ السلام بالکل ٹوٹ گئے. لیکن سورہ صاد میں بھی ہے، اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے. اور یہی بات حدیث میں ہے، مصیبت آئے فوراً اللہ سے کہیے، اللہ اس مصیبت پر مجھے اجر دے، اس مصیبت پر مجھے کیا دے؟ اجر دے. اور ایوب علیہ السلام بس اللہ کو پکارتے رہے، اے میرے اللہ مجھ پہ رحم فرما. قرآن کہہ رہا ہے. اور جب یہ کہتے رہے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ جملہ بار بار کہتے رہے، انت ارحم الراحمین، اے اللہ آپ کیا ہیں؟ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں. قرآن فرما رہا ہے فاستجبنا لہ، پھر ہم نے ایوب کی اس بات کو سن لیا، اس نے ہمیں ہمارے رحم کا واسطہ دیا، ہم نے اس کو سن لیا. فاستجبنا لہ، پھر آگے کیا کیا؟ فکشفنا ما بہ من ضر، ہم نے سارے دکھ دور کر دیے. فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر. آگے وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ، ہم نے ساری اولاد دوبارہ دے دی اور زیادہ دے دی اپنی طرف سے. پھر اتنی برکتیں دی ایوب علیہ السلام کو کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے دنیا سے مال و مال کر کے اٹھایا. آپ سارے حضرات نہیں جانتے، حضرت یوسف علیہ السلام معصوم بچہ، اپنوں کا شکار، اور اپنوں کے زخم زیادہ دکھتے ہیں، اپنوں کے زخم زیادہ دکھتے ہیں، اپنوں کے دکھ بندے کو زیادہ چبھتے ہیں. اگر اپنا تو کہہ کے بھی بلا لے نا، کنکری بھی مار دے، وہ غیر کی تلوار سے زیادہ دکھ دیتی ہے، وہ غیر کی تلوار سے زیادہ دکھ دیتی ہے. یہاں بھائیوں نے، اور فطرتاً چھوٹے بھائیوں سے بندہ شفقت سے کام لیتا ہے. بڑے سارے بھائی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے ہیں. ایک فراڈ کے ذریعے یعقوب علیہ السلام سے لے گئے، آپ سارے جانتے ہیں، جا کے کنویں میں پھینک دیا، جا کے کنویں میں پھینک دیا. ایک ظلم، دوسرا ظلم کھانا نہ دیں، تیسرا ظلم وہ جس وقت قافلے والے آئے ان نے پکڑ لیا، ان کو کہا ہمارا غلام ہے. کیا ہے؟ ہمارا غلام ہے. ایک مرتبہ ایک خاتون یہاں مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئیں، ان سے مسئلہ نہ بیان کیا جائے، وہ روتی رہیں، بہت روئیں. بھائی سننا ذرا، میں ان کے خاندان کو جانتا تھا، بڑی تقریباً 7-8 منٹ لگا دیے اس نے مسئلہ بیان کرنے میں. مسئلہ یہ تھا کہ ان کے والد نے کاغذات میں یہ لکھوایا کہ یہ اپنے بیٹے کو نوازنے کے لیے، بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کرنے کے لیے یہ لکھوایا کہ یہ بیٹیاں میری لے پالک ہیں، میری حقیقی بیٹیاں نہیں ہیں، میری پہلی بیوی سے ہیں، پہلی بیوی کے دوسرے شوہر سے ہیں. یہ لکھوا دیا. میں نے اس عورت کو، اب میں کیا کروں، عورت ذات ہے، میں تسلی دینے کے لیے میں نے ان سے کہا بہن آپ، اللہ نے آپ کو، وہ ماشاءاللہ بہت مالدار ہے، ان کے شوہر کا اچھا کاروبار ہے، اس کو بند کر دیا. وہ سامنے بورڈ سے بٹن اوپر کر دیں. اب میری طرف متوجہ ہو جائیے بھائی. میں نے اس خاتون سے کہا اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے، آپ نے اپنے والد کی جائیداد کیا کرنی تھی؟ میں نے بطور تسلی کے لیے کیا، اس نے کہا مفتی صاحب مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ نے مجھے بہت دیا، میرا شوہر بہت مہربان ہے، اللہ نے الحمدللہ میرے شوہر کی 2 فیکٹریاں چل رہی ہیں، مجھے مال کی پرواہ نہیں، میں اس دکھ کو نہیں برداشت کر پا رہی کہ میرے سگے باپ نے مجھے مترے لکھوایا، میں اس کو نہیں برداشت کر پا رہی. اب یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا جی، ہمارا بگوڑا غلام ہے، بستر پر پیشاب کر دیتا ہے، اس کو بھاگنے کی عادت ہے،
یہی کہا ان کو، بستر پر کیا کر دیتا ہے؟ پیشاب کر دیتا ہے، اس کو بھاگنے کی عادت ہے، لے لو اس کو۔ دراہم معدودہ بیچ دیا۔ اب یوسف علیہ السلام کس طرح بکتے، اللہ نے پھر آزمائشوں سے گزارا، زلیخا والا معاملہ آیا، پھر جیل چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں سے گزار کر پھر ایک دن آیا کہ یوسف علیہ السلام بادشاہت کی کرسی پر بھی بیٹھے، اور اس سے بڑھ کر پھر پیغمبرانہ کرسی کے اوپر بھی حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے۔ لیکن اللہ نے گزارا کہاں سے؟ مصیبتوں سے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال میں نے ابھی دی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لمحہ بھی آیا کہ آپ علیہ السلام کو حفاظت کے لیے غار ثور میں کیوں بھائی ہوا کہ نہیں؟ بے یار و مددگار اپنے گھر سے یوں نکلنا پڑا کہ 100 بندے تلواریں لے کے کھڑے، اور اس ہستی کے توبہ نعوذ باللہ اس کے قتل پر 100 اونٹ انعام ہے۔ اور اللہ کے نبی پر، کسی مجرم پر کب ایسا وقت آیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کو تلاش کرتے پھرتے دنیا پھر رہی ہے جیسے کوئی اشتہاری کو پھرتی ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیے اللہ کے نبی نے کتنا دکھ دیکھا ہوگا کہ میں اس قوم کو جنت کی بشارت دوں اور یہ بدبخت میرے قتل پر انعام رکھے اور مجھے چھپ کے یہاں جانا پڑے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں سے گزار کر پھر چند سالوں کے بعد دنیا نے دیکھا، اور 10,000 کے لشکر کے ساتھ پوری شان و شوکت کے ساتھ اللہ کے نبی مکہ کو فتح کر رہے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، اس کی اتنی مثالیں میں کتنی دوں۔ حضرت مصعب بن عمیر مکہ کا وہ شہزادہ ہے، مکہ میں جو سب سے اعلیٰ خوشبو آئے کوئی نہیں خرید سکتا جب تک ان کے لیے نہ خریدی جائے۔ مکہ میں کوئی اعلیٰ لباس آئے تو کوئی نہیں خرید سکتا جب تک مصعب بن عمیر کے لیے نہ خریدا جائے۔ ایسا شہزادہ، ایسا مالدار، لیکن اسلام لے آئے، خاندان نے عاق کر دیا، سارا کچھ چھین لیا، اور بے یار و مددگار مکے کا شہزادہ۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ عزت کے بعد ذلت سے میں آپ کے پناہ مانگتا ہوں۔ ذلت ویسے ہی تکلیف دہ ہوتی ہے، عزت کے بعد ہو تو اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ غربت ویسے ہی بری ہوتی ہے، مالداری کے بعد ہو تو اور زیادہ دکھ دیتی ہے، اور زیادہ۔ اب مصعب بن عمیر اس فقر و فاقہ میں مدینہ میں اسلام پہنچا۔ مدینہ والوں نے کہا اللہ کے نبی کوئی اپنا بندہ بھیج دیجئے جو مدینہ میں آ کے لوگوں کو دین سکھائے۔ اللہ کے نبی نے، اب دیکھو کتنی بڑی کامیابی ہے یہ، اب سارا کچھ چھن گیا، لیکن مدینہ میں استاد بنا کر اللہ کے نبی نے مصعب بن عمیر کو بھیجا تھا۔ کس کو بھیجا تھا؟ مصعب بن عمیر کو۔ 3 سال مصعب بن عمیر نے محنت کی۔ اگلے سال جو بڑا وفد آیا نا، اس میں مصعب بن عمیر کی محنت بھی شامل تھی۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو بعد میں بھیجا، مصعب بن عمیر کو پہلے بھیجا۔ اور جب ہجرت والے سال اللہ کے نبی مدینہ پہنچے، مصعب بن عمیر مدینہ کی کایا پلٹ چکے تھے، اور آپ سارے حضرات جانتے ہیں اللہ کے نبی کا استقبال ہو رہا ہے، چونکہ مصعب بن عمیر اور انصار، کچھ انصاری سرداروں کی محنت سے ہر گھر میں اسلام پہنچا۔ اور پھر اللہ کے نبی دیکھتے کہ یہ مکے کا شہزادہ جو ہے یہ اصحاب صفہ میں مسجد میں پڑا ہے کہ شاید مجھے کوئی ایک کھجور کھلا دے، شاید کوئی مجھے ایک کھجور۔ اور پھر میدان احد آیا، اللہ کے نبی نے جھنڈا کی عزت، یہ بہت بڑی عزت تھی، مصعب بن عمیر کو جھنڈا دیا۔ اور میں نے بڑی مرتبہ آپ کو بیان کیا، مصعب بن عمیر کا حلیہ اللہ کے نبی سے ملتا تھا، ہاں ان کا چہرہ، ان کی شکل اللہ کے نبی سے بہت ملتی تھی۔ اور میدان احد میں جس وقت مصعب بن عمیر شہید ہوئے تو کافروں نے سمجھا پتہ نہیں اللہ کے نبی شہید ہو گئے ہیں، تب نعرہ لگایا تھا کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، حالانکہ شہید کون ہوئے تھے؟ مصعب بن عمیر۔ اور جب ان کے کفن کی باری آئی تو مصعب بن عمیر کے لیے جسم پر کوئی کفن نہیں تھا۔ ہاں اللہ کے نبی استقامت کا پہاڑ، امام الانبیاء، مصعب بن عمیر کے میت پر جب کپڑے کی جگہ پتے ڈالے جا رہے تھے بطور کفن، ہمارے یہاں محلے کا کوئی بے یار و مددگار بھی ہو جائے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے کسی کو بغیر کفن کے دفن ہوتا نہیں دیکھا۔ محلے میں 1-2 مرتبہ کسی غریب بندے کی یہاں فوتگی ہوئی، 10 بندوں نے مجھے کہہ دیا مفتی صاحب اس کا سارا قرض اتارتے ہیں، ہر چیز دیتے ہیں، اس کی کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ مصعب بن عمیر وہ شہزادہ جو مدینے کا سب سے بڑا استاد ہے، اللہ کے نبی 3 سال بعد مدینہ میں آئے اور اس نے مدینہ کے گھر گھر میں اسلام پہنچایا۔ احد میں جب ان کو دفن کیا جانے لگا، اللہ کے نبی کی نظر جب مصعب بن عمیر پر پڑی، کفن نہیں ہے، پتے ہیں،
اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہا اس مکے کے شہزادوں کو دیکھو، جس کے لیے سب سے اعلیٰ خوشبو تھی اور جس کے لیے سب سے اعلیٰ لباس تھا، آج یہ دنیا سے اس طرح گزر رہا ہے کہ اس کے جسم کے اوپر کفن بھی نہیں ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں مصعب بن عمیر کا آگے استقبال نہیں ہوا ہوگا؟ ہم کیا سمجھتے ہیں مصعب بن عمیر کا آگے استقبال نہیں ہوا ہوگا؟ جس کے جسم میں شباہت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے بھائیو، حاصل یہ ہے اس دنیا میں ہر انسان کے مقدر میں کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ آ کر رہنی ہیں۔ اگر آپ دیندار ہیں، دین کے خادم ہیں، آپ پر مصیبتیں دوسروں سے زیادہ آنی ہیں۔ میرا اور آپ کا سبق یہ ہے ہم صبر میں رہیں، ہر طرح کے ظلم کو اپنے اوپر برداشت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے اللہ میں دنیا سے مظلوم بن کر جاتا ہوں، ظالم بن کر جانا نہیں چاہتا۔ بھائیو، ہم مظلوم بنیں، کس صف میں کھڑے ہوں گے؟ ہم مظلوم کی صف میں کھڑے۔ ہمارے اوپر کوئی زیادتی کرتا ہے بھائی کرے، ہمارے اوپر کوئی زیادتی کرتا ہے کرے، اس پر صبر اور تحمل کیجئے اور صبر کے دامن کو سنبھالے رکھیے۔ ہاں، دعا کرتے رہیے، اللہ میں آپ کا کمزور بندہ ہوں، مجھے اس بیماری سے نکالیے۔ اور میں نے ابھی حدیث کا حوالہ دیا ہے، اللہ اس مصیبت پر مجھے اجر دیجئے اور میری مصیبت کو راحت میں بدل دیجئے۔ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے قسم کھاتا ہوں، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ جس مرحلہ پر کھڑے ہو کر آپ نے مصیبت کو برداشت کیا تھا، ایک دن آئے گا آپ اس سے 1000 گنا بلندی پر کھڑے ہو کر اس پستی کو دیکھ رہے ہوں گے کہ میں 7ویں نمبر پر تھا، مجھ پر مصیبت آئی، میں نے صبر کیا، اب الحمدللہ میں 100ویں درجے پر پہنچ گیا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم